ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حق تعالی شانہ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرماوے. مسلسل آپ حضرات ماشاءاللہ یہاں جمع ہیں، تمام مجلسوں میں شرکت فرمائی ہے آپ حضرات نے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے، اور جو اصل مقصد ہے ان مجلسوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ مقصد نصیب فرمائے. ہماری زندگی جو ہے میرے بزرگوں، وہ ذمہ داریوں کی زندگی ہے. جانوروں کی زندگی کوئی ذمہ داری کی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جانوروں کو مختلف خدمتوں کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ان کو ان خدمتوں کا پابند کر دیا ہے، مسخر کیا ہے. وہ دوسرا کام کر ہی نہیں سکتے. جی ہاں، کہ گھوڑے کے کام کے لیے پیدا کیا ہے. وہ آدمی کو اپنے پیٹ پر لے کر جائے گا. چوری کرے چور بھی گھوڑے کو اگر چوری کر کے لے جاتا وہ تو گھوڑا کچھ نہیں کہے گا. جی ہاں، چور ہے اور گھوڑا چوری کر کے لے جا رہا ہے. کیوں؟ کہ گھوڑا جس کے لیے مسخر ہے کہ تیرے اوپر جو بھی سواری کرے اس سوار کو لے کے جانا، اس کو تسخیر کہتے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو اس کا پابند کر دیا ہے. اب چاہے کوئی غلط کرے کوئی صحیح کرے وہ جانے، گھوڑا بہرحال اپنے سوار کو لے کر جائے گا. اسی لیے آپ جب سوار ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہ مسنون دعا ہے کہ جب سواری پر سوار ہو تو یہ دعا پڑھا کرو. یہ آیت کریمہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا بہت پاک ذات ہے جس نے ہمارے لیے اس کو کام میں لگا دیا. کہ اب وہ ہمارا کام کر رہا ہے، انکار نہیں کر سکتا، پابند ہو گیا. سبحان الذی سخر لنا ھذا. پاک ہے وہ پروردگار کہ جس نے اس کو ہمارے قابو میں کر دیا، ورنہ ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے تھے. ہاں، ایک لات مارے آدمی مر جائے. گھوڑا ایک ہی لات لے کاٹ لے تو بری حالت ہو جائے. گھوڑا بری طرح کاٹتا بھی ہے لیکن وہ کاٹتا نہیں ہے، وہ لات نہیں مارتا. لگام پہننا ہو تو لگام پہن لے گا، سواری کا ارادہ کرو تو آپ کو لے کے چلے گا. اس کو تسخیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان خدمتوں کے لیے ان مخلوق کو پابند کر دیا. گھوڑا ہو، ہاتھی ہو، کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی لوہا ہو، لکڑا ہو، وہ آپ کا کام کرے گا. لکڑا چھیلو گے چھل جائے گا، کاٹو گے تو کٹ جائے گا. کوئی چیز انکار نہیں کرے گا. یہ ایک احسان کیا ہے اللہ نے ہمارے اوپر کہ ہر چیز کو ہمارے کام کا، ہماری خدمت کا، ہماری ضرورت کا پابند کر دیا. وہ یہ احسان ہم پر جتایا ہے. سخر لکم ما فی الارض جمیعا. ایک آیت میں یہ ہے کہ سخر لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین کی تمام چیزوں کو تمہارا پابند کر دیا، تمہاری خدمت کا پابند کر دیا. اور ایک آیت میں سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارا پابند کیا ہے، فرشتوں کو پابند کیا ہے آپ کی حفاظت کے لیے.
آپ کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے، ہاں مختلف کاموں کے لیے فرشتوں کو پابند کر دیا ہے، حفاظت کے لیے پابند کیا ہے۔ فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جی ہاں، کہ اگر فرشتے حفاظت نہ کریں تو شیاطین انسان کو اچک لیں۔ جی ہاں، تو آسمانوں کی زمینوں کی مخلوق کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پابند کر دیا۔ زمین آسمان پابند ہے، ہوا آگ پابند ہے، یہاں تک کہ ہمارے اعضاء و جوارح پابند ہیں، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ جی ہاں، چوری کرنے کے لیے کوئی ہاتھ بڑھاوے تو ہاتھ بڑھ جائے گا، سلام مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاوے تو ہاتھ بڑھ جائے گا، ہاتھ نہیں کہے گا، انکار نہیں کرے گا، پابند ہے۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ ساری چیزوں کو ہمارا پابند کیا۔ تو کیا سب چیزوں کو اللہ نے ہمارا پابند کیا تو ہم روٹی کمائیں اور کھائیں بس؟ ہی نا کہ سب چیزیں تو ہمارے بابا دیں، ہم روٹی کماؤ کھاؤ، یہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ قبر و بادو مہو خورشید فلک در کارن تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ کھوئی، یہ کھڑا کہ زمین آسمان کی ساری مخلوق تو تیرے کام میں لگی ہوئی ہے، یہ اس لیے نہیں تاکہ تو روٹی کمائے اور کھائے بس، یہ کہہ رہا ہے، بلکہ ان کو ان کے کام کے لیے پیدا کیا ہے، آپ کو آپ کے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، یہ دعوت ہے، اور پہلے یہ ساری چیزیں دکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ کس قدر احسان کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، سونا چاندی ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی، اور کس کے لیے پیدا کی؟ اور کوئی مخلوق نہیں ہے استعمال کرنے والی، فائدہ اٹھانے والی، یہی لوگ بنی آدم ہے کہ اللہ نے تمام تمہارے لیے اس کو کام میں لگا دیا۔ سمندروں کو تمہارے کام میں لگایا، یوں کہتے ہیں۔ سمندر جا کے دیکھو، سمندر دیکھا ہے؟ سمندر سب اندر، جب آپ سمندر کا سفر کریں گے تو آپ کو دنیا نظر نہیں آئے گی کہ دنیا کہاں ہے، کیونکہ 3 حصہ پانی ہے، ایک حصہ سوکھا ہوا ہے، رب مسکون اس کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، پانی پانی ہے۔ پہلے ہم لوگ سمندروں سے جاتے تھے، آپ کی بمبئی سے جماعتوں میں، جی ہاں، اس کو ہوائی جہاز کا سسٹم بھی نہیں تھا، لوگوں پر روپیے بھی نہیں تھے، پانی کے جہازوں سفر کرتے تھے تو سمندر نظر آتا تھا۔ اللہ کے ذرا میں کہ تمہارے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا، یہ کہا سخر لکم البحر۔ تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا، ان الدنیا خلقت لکم۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر سمندر ہی نہیں، سمندر کی مچھلی، سمندر کی موتی، سمندر کی تجارتیں، کیا کیا لوگ کماتے ہیں سمندروں سے، ہاں وہ سب تمہارے لیے۔ تو یہ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الدنیا خلقت لکم، ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ یہ بشارت ہے، اللہ کے انعام اکرام کی بات ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ پیغام ہے۔ پہلی بات خبر ہے، دوسری بات پیغام ہے۔ نبی دونوں کام کرتے ہیں کہ جن باتوں کی خبر دینے کے لیے اللہ نے کہا ہے
اس کی خبر دیتے ہیں، ماضی کی، حال کی، مستقبل کی باتوں کی خبر بھی دیتے ہیں، اور جو پیغام ہے وہ بھی پہنچاتے ہیں کہ تمہارے نام یہ پیغام ہے، پیغمبر ہے، پیغام لاتے ہیں۔ ہاں، اب تو میسج کی دنیا، آپ کے نام میسج ہے، میسج ہے لوگ، تو ہمارے نام یہ میسج ہے، ہمارے نام یہ پیغام ہے۔ یہ کیا پیغام ہے؟ یہ پیغام ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ پیغام ہے، کیونکہ آدمی دنیا میں آ کر اپنی دنیا کو دیکھتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یہ اس کا مزاج ہے، جو سامنے ہے وہ اس کے سامنے ہے، بس وہ جو باقی نہیں۔ اس لیے نبی پیش کر کے ایک دوسری بات جو سامنے نہیں ہے لیکن آنے والی ہے، اس کی خبر دینے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، تو وہ پیغام دیتے ہیں کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کے نام یہ پیغام ہے کہ تم کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا، تم کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تو تم کو کس کے لیے پیدا کیا؟ تو ایک پیغام یہ دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہمارا آخرت پر ایمان ہے، ہمارا آخرت پر ایمان ہے، ایمان باللہ والیوم الاخر، اللہ اور آخرت پر ایمان لانا۔ ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، اور اس نے آخرت بھی بنائی ہے، دنیا بھی بنائی ہے۔ دنیا تو سامنے ہی ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو زندگی گزر رہی ہے، لیکن ایک آخرت ہے کہ جو آنے والی ہے، تو اس کی خبر دی ہے کہ تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ مجھے اس کے بارے میں تو یہ ہمارے نام پیغام ہوا کہ تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اگلی بات کیا ہے کہ اگلی بات یہ ہے کہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہمارے لیے، اس سے آخرت بناؤ، یہ ایک دوسرا پیغام ہے، یہ دوسرا پیغام ہے کہ جو دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ۔ یہ دعوت ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تو اس کو اللہ نے جو دنیا دے رکھی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ جیسے زمین جاگیر ہے تو آدمی اس کو اپنی کھیتی بناتا ہے، باغ بناتا ہے، تاکہ ہر سال آمدنی رہے، زندگی اچھی گزرتی رہے زمین سے۔ جی ہاں، ایسے کہا کہ دنیا بنائی ہے اور دنیا سے اپنی آخرت بنا لے۔ یہ دعوت ہے دنیا دار کو، مالدار کو، زمیندار کو، سب کو۔ بات تو اللہ نے یہ قارون کے لیے اتاری تھی اس کے زمانے میں، کیونکہ وہ بہت مالدار تھا، وہ مانتا نہیں تھا، تو اس کو اپنے احسان جتا کر کے یہ کہا تھا کہ اللہ نے تجھے مال متا دیا ہے تو تو اپنے مال متا سے اپنے آخرت بنا لے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، پھر وہی پیغام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے اتارا، کیونکہ ہر ایک کے پاس مال ہوتا ہے، تھوڑا زیادہ ہوتا تو ہے ہی، سب کے پاس، اس لیے کہا کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ یہ بڑا کام ہے اور ضروری کام ہے، دنیا سے آخرت بنانے۔ جو دنیا سے آخرت نہ بناوے اس سے زیادہ نادان کوئی نہیں، اس سے زیادہ نادان کوئی نہیں، اور جو دنیا سے آخرت بناوے اس سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں۔ جی ہاں، یہ بات حدیثوں میں ہے، یہ بات حدیثوں میں ہے۔ الکیس من دان نفسہ، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ کیا کرے؟ اپنی ذات پر قابو کرے۔ آپ لوگ قابو کرتے ہو،
گاڑی فاسٹ کرنی ہے، سلو کرنی ہے، کھولنی ہے، بند کرنی ہے، یہ سب آپ کے قابو کی باتیں ہیں. کہتے ہیں نا اپنی چیزوں میں. ایسے کہا کہ اپنی ذات پر قابو کرو. سب چیزوں پر تو ہے قابو. جی ہاں، اپنی ذات پر قابو کرو. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا والی زندگیوں میں کاموں میں لگاوے اور اللہ کی ناراضگی والی کاموں سے اپنے آپ کو بچاوے. یہ قابو میں کرنے کی بات ہے. کیونکہ آدمی ہے وہ کام کرے گا، اچھا نہیں تو برا. یہ ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا. اچھا نہیں کرے گا تو برا کرے گا. اس لیے اس کو یہ رہبری دی ہے کہ سمجھداری سے کام لے. اللہ نے تیرے اندر صلاحیت رکھی ہے، سمجھ رکھی ہے، تو کم زیادہ جانتا ہے، کھرا کھوٹا جانتا ہے. اس لیے اپنی ذات پر قابو کر. اور اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کر جو تجھ کو موت کے بعد فائدہ دے. یہ سمجھایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ موت کے بعد جو چیز کام آوے وہ کام آج کر لے. یہ سمجھداری کی بات ہے. یہ سمجھداری کی بات ہے کہ موت کے بعد کام آنے والے اعمال وہ چیزیں وہ آج کرے، کہ وہ سمجھداری کی بات ہے. جیسے بارش ہو جاتی ہے تو لوگ اپنی زمینوں میں بویائی کرتے ہیں، کیونکہ یہ بویائی کا وقت ہے. اگر اس میں بویائی نہیں کی گئی تو پھر آگے کٹائی نہیں ہے، آگے فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ ہی کر لو. تو اس لیے اس کی دعوت دی ہے. کہ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ موت کے بعد کام آنے والے اعمال میں اپنے آپ کو آج ہی سے مشغول کرو. نبیوں کے ہاں یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. وہ کون سی؟ کہ موت کے بعد کام آنے والی چیزوں کا اہتمام کیا جائے. یہ حضرات خاص اسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند کیا، اسی پر ان کو پابند کیا. وَخَلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. انبیاء کرام کا یہی موضوع ہے، یہی مقصود ہوتا ہے کہ آخرت کا ذکر کرو، آخرت کی تیاری کرو، آخرت کو بناؤ. وہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ سمجھدار وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے. کوئی مشکل کام نہیں کہا، آسان کام کر، موت کے بعد کام آنے والے کام کر لو. اور یہی دعوت ہوتی ہے، اسی کی تعلیم ہوتی ہے، اسی کی تبلیغ بھی ہوتی ہے کہ موت کے بعد کام آنے والی چیزیں آج کر لو. کہ موت کے بعد کام آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ کہ موت کے بعد کام آنے والی چیزیں بہت سی ہیں. اس میں سے ایک ایمان ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ پہلی چیز ہے کہ جس کے بغیر کوئی نیکی نہیں. ایمان نہیں ہے تو کوئی نیکی نہیں. جس کے پاس ایمان نہیں ہے، کفر ہے، کہ اس کی کوئی نیکی نہیں. وہ نیکی کرے تو اس کا کوئی حساب نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں. ہاں اتنا ہوگا کہ اس نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو اللہ اس کو اس نیکی کا بدلہ یہاں دے دیں گے. اللہ کی یہ ترتیب ہے کہ کسی کی خیر کو اللہ برباد نہیں ہونے دیتے. لیکن چونکہ اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس لیے اس کے عمل کو آخرت کے لیے نہیں رکھیں گے. اور یہ جو ایمان والا ہے کہ جس نے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا، تو اس کے لیے دنیا بھی ہے اور اس کے لیے آخرت بھی ہے. اس کے لیے دنیا کی خیر بھی ہے، آخرت کی خیر بھی ہے. ہاں ایمان کی برکت ہے. اس لیے میں نے کہا آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ. اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ سے ہمارا تعلق کون سا ہے؟ کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں. کہ اللہ سے ہمارا تعلق بندگی کا ہے، عبادت کا تعلق ہے. ہاں عبادت کا تعلق ہے. جناتوں کو اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کا تعلق دیا ہے. جی ہاں، ورنہ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ اکیلا ہے، فرد
لا ند لک، اللہ ایک ہی اکیلا ہے۔ ہاں اپنے بندوں سے تعلق کے لیے اس نے راہیں کھولی ہے۔ ایک راہ اللہ نے یہ کھولی ہے کہ بندوں سے عبادت کا تعلق قائم کرایا، اپنے بندوں سے اپنی عبادت کا تعلق قائم کرایا۔ یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ ہاں ورنہ جانوروں کے لیے خدمت کا تعلق ہے، تمام جانور آپ کی خدمت کریں گے، عبادت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے لیے عبادت ہے کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے لیے مال لگاؤ، پھر یہ تمام چیزوں اللہ جوڑ کر کے وہ تمہیں اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ یہ بڑا شرف ہے، یہ بڑی عزت ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے عبادت اور بندگی کا ہے۔ ہاں یہ بڑا شرف ہے کہ اللہ کی مددوں کا تعلق اللہ کی عبادت کی وجہ سے ہے۔ جو عبادت کرے گا اس کو مدد ملے گی، جو عبادت کرے گا اس کو مدد ملے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتے ہیں کہ آپ کی عبادت کریں گے آپ سے مدد لیں گے، آپ کی عبادت کریں گے آپ سے مدد لیں گے۔ تو مدد کا راستہ کیا ہے؟ کہ مدد کا راستہ اللہ کی عبادت ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور خالی پیدا نہیں کہ بس کہ خالی عبادت نہیں، عبادت بھی کرو گے اور عبادت کے بعد تمہیں عبادت کی پر مدد دی جائے گی، تمہاری عبادت کا بدلہ تم کو دیا جائے گا، خواہ عبادت نہیں کرائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا اور ایمان دے کر عبادت کی ذمہ داری دی۔ تیسری بات کہ ہم کو عبادت پر کیا ملے گا ہم نہیں جانتے کہ عبادت پر کیا ملے گا اور عبادت کیسی کرنی ہے۔ تو عبادت پر کیا ملے گا، عبادت کیسی کرنی ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے علم نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ علم نازل کیا۔ جیسے لوگ دنیا کے علم سیکھتے ہیں، دنیا کے ہنر سیکھتے ہیں اپنی روزی روزگار کے لیے، اپنی راحت کے لیے، اپنے بچوں کی راحتوں کے لیے، ترقی کے لیے دنیا میں، لیکن ان تمام چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے، یعنی موت تک کے لیے، موت تک کے لیے۔ سارے علوم، ساری ڈگریاں جتنی ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کا تعلق موت تک ہے، موت کے بعد نہیں۔ جی ہاں، یہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے ایمان کے ساتھ، یہ اس کا تعلق موت سے پہلے بھی ہے اور موت کے بعد بھی ہے۔ ہاں، موت سے پہلے بھی ہے اور موت کے بعد بھی ہے۔ اس کی دعوت بھی ہے کہ دین سیکھو، دین جس طرح دین قبول کرو اسی طرح دین قبول کر کے دین سیکھو۔ یہ دعوت ہے ہماری کہ دین سیکھے گا تو دین سمجھ میں آئے گا، دین نہیں سیکھے گا تو دین کیسے عمل میں آئے گا۔ اس لیے ہم کو دعوت دی ہے کہ اپنا دین سیکھو۔ ہاں، اپنا دین سیکھو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی دین سکھاؤ۔ یہ دعوت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ بنایا اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ جس طرح بچوں کو، اہل عیال کو بھوک سے، پیاس سے، سردی سے، گرمی سے، ان چیزوں سے بچاتے ہو، ایسے ہی ان کو کس سے بچاؤ؟ کس سے بچاؤ؟ دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ چونکہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس لیے اس کی دعوت دی ہے۔ بچوں کی ضرورت راحت کی تو توجہ ہوتی ہے، جب سردی کا زمانہ آیا بچوں کے لیے سردی کا سامان لاؤ، گرمی کا زمانہ آیا تو گرمی کا سامان لاؤ، بیمار ہے تو دوا لاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، کیوں؟ یہ ضرورت راحت کی چیز ہے۔ تو ضرورت راحت کی چیز کی طرف تو ہر جانور کی توجہ ہوتی ہے۔ ہر جانور اپنے راحت ضرورت چاہتا ہے، انسان بھی چاہتا ہے،
اللہ نے اسے اگلی بات کہی ہے کہ ضرورت دراز سے اوپر بھی چیز ہے. وہ کیا ہے کہ وہ تمہاری آخرت بنانی ہے. تو کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ پیغام ہے ہمارے نام اور یہ دعوت ہے ہمارے نام. تو دوزخ کی آگ تو ہم نے دیکھی نہیں ہے, کیسے بچائیں گے؟ کوئی چیز دیکھی ہو تو بھائی دیکھو یہ سانپ ہے, سانپ ہے, اسے بچو. لیکن جب دوزخ کی آگ کو دیکھا ہی نہیں ہے تو کیسے بچائیں گے؟ اور حکم ہے کہ اپنے آپ کو, گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا مطلب بتاتے تھے کہ دوزخ کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے. فرماتے تھے کہ دوزخ کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ. یہ مطلب ہے آگ سے بچانے کا. کہ ان کے پاس دین ہوگا تو یہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے. دین نہیں ہوگا تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا. تو قوا انفسکم کی تفسیر حضرت علی نے یہ کی ہے کہ اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, یعنی ان کو دین سکھاؤ. کہ اللہ نے ہم کو دین کے لیے پیدا کیا ہے, آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, دین کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے ہماری پہلی ذمہ داری میرے دوستو یہ ہے کہ ہمارے اندر دین آوے, اور دین میں پہلا نمبر ایمان کا ہے. لا الہ الا اللہ, یہ ایمان ہے, یہ ایمان کا کلمہ ہے, یہ ایمان کا بول ہے, اور اونچا بول ہے. لا الہ الا اللہ تمام نبیوں کی زبان پر یہ بول آیا ہے, اور انہوں نے اپنے اپنے امتوں کو یہی سکھایا ہے. لا الہ الا اللہ, کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو, کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بڑا کلمہ ہے, بڑا بول ہے. تو یہ جس طرح بول ہے تو ہر بول کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور ہر بول کی محنت ہوتی ہے. ہر بول کی ذمہ داری ہوتی ہے, ہر بول کی محنت ہوتی ہے. جب ذمہ داری سے وہ محنت پوری کی جائے گی تو اس بول کا فائدہ ہوگا. قاعدہ یہ بات, جیسے دکان ایک بول ہے. دکان کیا ہے؟ ایک بول. اس دکان کی ایک محنت ہے. جب اس کی محنت ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا. زمینداری, کھیتی ایک محنت ہے, وہ ایک بول ہے, اس کی محنت ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا. ایسے کلمہ بھی ہے. یہ کلمہ ہے اور کلمہ اپنی محنت کے ساتھ ہے. حدیثوں میں ہے کہ لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمہ ما لم يستخفوا بحقها. کہ یہ لا الہ الا اللہ برابر اپنے پڑھنے والے کو, اپنے ماننے والے کو نفع دیتا رہے گا, مصیبتوں کو, بلاؤں کو, آفتوں کو دور کرتا رہے گا. اس کا نفع بتایا بول کا, کہ یہ کلمہ برابر فائدہ دیتا رہے گا, نفع دیتا رہے گا اپنے پڑھنے والے کو, اپنے ماننے والے کو. شرط یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرتے رہے. یہ شرط ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے. جب اس کا حق ادا ہوگا تو اس کا نفع ہوگا, اس کا حق نہیں ادا ہوگا تو اس کا نفع نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تبلیغ سمجھائی جا رہی ہے. یہ کلمے کا کیا فائدہ ہے, نماز کا کیا فائدہ ہے, اچھے اخلاق کا کیا فائدہ ہے, یہ تبلیغ میں ہوتا ہے. کلمے کا فائدہ, یہ کلمے کا نفع کب ملے گا؟ کہ یہ کلمہ بلاؤں کو, مصیبتوں کو دور کرے گا, ذلتوں کو دور کر کے عزت دلائے گا, اسباب میں برکت آئے گی, کام اور دعاؤں میں قبولیت آئے گی. یہ سب اس کا اثر ہے. کب؟ جبکہ لوگ اس کا حق ادا کریں. کہ اس کا حق کیا ہے, اس کلمے کا کیا حق ہے؟ کہ اس کلمے کا حق یہ ہے کہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں, اللہ کی بات کو چھوڑا جا رہا ہو, ایسے وقت میں اللہ کی باتوں کا چرچا کرنا, اللہ کی باتوں کو زندہ کرنا, اللہ کی باتوں کا محنت کرنا, یہ اس کلمے کا مقصد ہے.
جب یہ مقصد ہوگا تو یہ کلمہ فائدہ دے گا، اور یہ نہیں ہے تو یہ کلمہ بغیر فائدے کے ان کے پاس رہے گا۔ تو کلمے کا حق بتایا کہ کلمے کی وجہ سے جو ذمہ داریاں آویں وہ ذمہ داری پوری کی جاوے۔ تو کلمے کی وجہ سے میرے دوستو ایک ذمہ داری یہ آتی ہے کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کی جائے۔ ہاں، ایک ہی اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کی اطاعت کی جائے گی۔ عبادت کے طریقے مخصوص ہے اسلام میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، توبہ، استغفار، یہ طریقے، یہ عبادت کے طریقے اس کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہی ہوگا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے گی، ہاں، اور صحیح پڑھی جائے گی، زکوٰۃ اللہ ہی کے لیے دی جائے گی اور پوری دی جائے گی، روزے بھی رکھے جائیں گے وہ صحیح رکھے جائیں گے، حج کیا جائے گا، ذکر کیا جائے گا، یہ سب اللہ کی عبادتیں کہلاتی ہیں۔ اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، یہ ارکان اسلام ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں، عبادت کے لیے دیے ہیں۔ اس کی تکمیل کے لیے علم و ذکر دیا گیا ہے تاکہ عبادت جہالت سے نہ ہو، عبادت جہالت سے نہ ہو، اس کے لیے امت کو علم و ذکر دیا ہے، جو ہمارا نمبر ہے تیسرا۔ تیسرا نمبر ہے یہ، وہ کیا ہے کہ وہ علم و ذکر ہے، اور علم و ذکر کی ایسی اہمیت ہے جیسے کہ ریل کے لیے پٹڑی کی ضرورت ہے، پٹڑی کے بغیر ریل چلے گی؟ بولو، آپ کے یہاں چلتی ہے؟ بغیر پٹری کے ریل نہیں چل سکتی۔ ہاں، یہ باتیں دوستوں سمجھنے کی ہے، کیونکہ ہماری دعوت و تبلیغ یہ ہے کہ امت میں دین کی سمجھ آوے۔ کوئی روٹین نہیں ہے بھائی نکلو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک بات ہے، ایک کام ہے، ایک مقصد حیات ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو میں علم و ذکر کی بات کر رہا تھا کہ علم و ذکر دیا ہے ہم کو، اللہ نے ہم کو ایمان دیا، عبادت کی ذمہ داری دی ہے، اور ایمان عبادت کی حفاظت کے لیے علم و ذکر دیا ہے۔ کیونکہ آدمی کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ جاہل ہے۔ وہ کیا ہے؟ جاہل۔ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو نام لکھنا نہ آوے، وہ سگنیچر کرنا نہیں آتا، جاہل کے نام، وہ نہیں۔ جاہل اس کو کہتے ہیں جس کو اپنی زندگی کے حقوق کی خبر نہ ہو، کہ میری زندگی میں مجھ پر کیا کیا حقوق ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس کو یاد رکھنا کہ جس کو اپنی زندگی کی ذمہ داری میں کیا کیا حقوق میرے اوپر ہے، جس کو یہ خبر نہ ہو، یہ جاہل ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ ہاں، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب ہے۔ کیا ہے؟ حساب کتاب۔ ہاں، کہ زندگی میں کتنے حقوق ادا کیے، کتنے حقوق ادا نہیں ہوئے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق بنایا ہے کہ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، اور اس میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ اللہ اول ہے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ اول ہے اور اس کا حق سب سے پہلا ہے، اول ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا کیا حق ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، ہاں، بڑے حلال حرام کے جاننے والے صحابی۔ تو معاذ ابن جبل سے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ یہ پوچھا۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ پوچھا اس طرح کہ مجھے بتانا ہے،
بتا کر پوچھ کے پھر بتاتے، یہ تبلیغ کہلاتی ہے. ہاں کہ پوچھ کے بتاؤ، سکھاؤ، سمجھاؤ، یہ سب تبلیغ ہے. تو پوچھا کہ تم جانتے ہو؟ کہ میں نہیں جانتا. اللہ کا کیا حق ہے؟ ہاں اللہ بڑے ہیں، ان کا کیا حق ہے؟ تو ان کے پوچھنے کی وجہ سے جو جواب ملا وہ ہم کو بھی ملا. ہاں انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، آپ بتائیں گے. تو ان کی برکت سے ہم کو بھی وہ ملا. آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت ہوگی. تو میں نے کہا دنیا دارالحقوق ہے، اس کی یہ مثال ہے کہ یہاں حقوق کی تعلیم دی جائے گی، یہاں حقوق سنے جائیں گے، پوچھے جائیں گے، سیکھے جائیں گے تو زندگی کامیاب ہوگی. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر حقوق پائمال ہوں گے، حقوق برباد ہوں گے اور زندگی مصیبت ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے تھے جی ہاں، تاکہ لوگوں کو زندگی کے حقوق بتائیں کہ اللہ کا کیا حق ہے، دوسروں کا کیا حق ہے، آدمی کا اپنی ذات کا آدمی پر کیا حق ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے، آپ کی ذات کا آپ پر کیا حق ہے، بتاؤ. تو نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے ہاں کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. تو ہم کو سکھایا ہے کہ تیری ذات کا تجھ پر کیا حق ہے، کہ تیری ذات کا تجھ پر یہ حق ہے کہ تو اپنی ذات کو دوزخ سے بچاوے. یہ حق ہے. اگر یہ اپنے آپ کو نہیں بچائے گا کوئی دوسرا نہیں بچا سکے گا. کوئی رشتہ دار، کوئی ماں باپ، کوئی بھی ہمدردی والا نہیں بچا سکے. یہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاوے، اس کی ذات کا اس کے اوپر یہ حق ہے. یہ تبلیغ ہے، اس کی تبلیغ کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. یہ پہلا نمبر، کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اگر یہ اپنے آپ کو دوزخ سے نہیں بچائے گا تو کوئی دوسرا نہیں بچا سکے گا. تو اپنی ذات کا پہلا حق یہی ہے کہ ایسی زندگی گزارو کہ دوزخ سے بچ جاؤ، کیونکہ دوزخ سے بچنے والا اور جنت میں جانے والا کامیاب ہے. یہ قاعدہ ہے اللہ کے یہاں سے کہ دوزخ سے بچنے والا، جنت میں جانے والا وہ کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں پہنچایا گیا وہ ہوا کامیاب. یہ اصل کامیابی وہی آدمی پر اس کی ذات کا حق ہے کہ اپنی ذات کو دوزخ سے بچاوے، جنت میں لے جاوے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اسی کی تبلیغ ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اور جنت میں لے جاؤ، جنت والے راستے پر رہو. اس لیے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے علم و ذکر نازل کیا ہے. کیا نازل کیا؟ علم و ذکر نازل کیا ہے. اللہ نے اپنے نبی پر علم نازل کیا ہے. قرآن کریم نازل ہوا. قرآن کریم علم بھی ہے، ذکر بھی ہے. قرآن کریم علم بھی ہے، ذکر بھی ہے. پھر قرآن کے علاوہ اور بھی علوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، جو آپ نے امت کو دیے ہیں، پہنچائے ہیں. یہی تبلیغ ہے. اصل تبلیغ علم کی تبلیغ ہے کہ جو باتیں اللہ کی طرف سے آوے نبی امت کو وہ بات بتاوے. بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ کے رب کی طرف سے جو باتیں آپ پر آوے، جو وحی آوے، آپ اللہ کے بندوں کو وہ باتیں پہنچاؤ. تو اصل تبلیغ تو ہے قرآن حدیث کی، اصل تبلیغ ہے سنت شریعت کی. وہ اصل تبلیغ ہے، وہ اصل تبلیغ ہے، وہی حضور نے پہنچائی ہے. قرآن حدیث پہنچایا، سنت شریعت پہنچایا ہمارے تک، وہ تبلیغ ہے. اس کی استعداد پیدا کرنے کے لیے یہ محنت ہے کہ یہ محنت کرو گے تو سنت شریعت پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی.
اگر یہ محنت نہیں ہوئی تو جہالت غالب آ جائے گی اور جانوروں جیسی زندگی ہو جائے گی. ہاں، کھانا پینا، خواہشیں پوری کرنا، لڑنا، یہ جانوروں کا کام ہے. کھانا پینا، خواہشیں پوری کرنا اور لڑنا، اتنے کام جانور کرتے ہیں. اگر زندگی میں تین نہیں ہوا تو انسان کی زندگی میں بھی یہ بات آ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر. یہ زندگی نہ آوے جانوروں والی، بلکہ فرشتوں والی زندگی آوے، نبیوں والی زندگی آوے، نورانی زندگی آوے. اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں دین دیا، علم و ذکر دیا اور اس کی دعوت دی کہ اس کو سیکھو. اور پھر سیکھنے پر کیا ملے گا، سکھانے پر کیا ملے گا، اس کے پہنچانے پر کیا ملے گا، اس کے ثواب اور اس کی برکتیں بتائیے. سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، پہنچاؤ. ہاں، اگر سیکھ کر پہنچایا ہے اور دوسروں نے تم سے سیکھا ہے پھر تو تمہارے ثواب کی کوئی حد ہی نہیں ہے. جی ہاں، تبلیغ میں جو ثواب ملتا ہے سیکھ کر سکھانے کی وجہ سے وہ بے حد ہے. ایک آدمی اپنی ذاتی طور پر عمل کرے اور ایک آدمی سیکھے بھی، سکھاوے بھی، اس کی تبلیغ بھی کرے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. بڑھ اس لیے جاتا ہے کہ اس کو اپنے عمل کا بھی ثواب ملے گا، اور جن جن لوگوں کو اس نے عمل پر ڈالا ہے، اللہ کا قاعدہ ہے کہ جن جن لوگوں کو آپ عمل پر ڈالو گے، دعوت دے کر، سکھا کر، وہ جتنا کام کریں گے اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اس امت پر یہ انعام ہے، اللہ کی حکمت ہے. اور حکمت کی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ ہماری عمریں تھوڑی تھوڑی ہیں، اس امت کی عمریں تھوڑی، بس 60-70 تک اس امت کی عمریں ہیں. مابین 60 الی 70، اس میں اکثر نمٹ جاتے ہیں 60-70 میں. بعض اسے پہلے بھی جل دیتے ہیں، 50-60 میں بھی جل دیتے ہیں. ہاں، تو عمریں ہماری چھوٹی ہے، 60-70. اقلہم متجاوزون، اس سے آگے بڑھنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، ورنہ 60-70 50-55 میں چل دیتے ہیں. تو عمریں تھوڑی ہیں اور کام زیادہ ہے. اپنی ضرورت بھی پوری کرنی ہے، بال بچوں کو بھی دیکھنا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے. اس لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ رکھا کہ تم خود عمل کرو گے اس کا ملے گا، جس کو دعوت دو گے اور دعوت دینے کی وجہ سے وہ جو عمل کرے گا اس کا ثواب بھی ملے گا، اور پھر وہ جس کو جتنا سکھائے گا اتنا حصہ تمہیں بھی ملتا ہی رہے گا، تو قیامت تک ملتا رہے گا. ہاں، تو عمریں تھوڑی اور کام ایسا دیا کہ اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایک دفعہ مولوی محمد صاحب مرحوم اللہ ان کو گلی کے رحمت کرے، مجھے کہنے کے کہ ہم حج میں تھے، حجیوں میں محنت ہوتی ہے ہمارے ملک میں، آپ جانتے ہیں اس کو، کہ میں نے وہاں حج میں سے ایک پوسٹ کارڈ لکھا، جو ہمارے پوسٹ میں پوسٹ کارڈ، اور ایک ساتھی گھر جا رہے تھے اس کو دیا کہ یہ وہاں جا کے ڈال دینا ڈاک میں، تاکہ جس کے پاس جانا ہو جائے. اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حاجیوں میں کام کی ضرورت ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو تیار کر کے یہاں بھیجو مکہ معظمہ میں. ہاں، وہ موقع تھا حج کا کہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے یہاں بھیجو. تو وہ پوسٹ کارڈ گیا، جس کے پاس پہنچا تھا اس نے اس پر عمل کیا. تو مجھے اچھی طرح یاد نہیں، تقریباً 30 آدمی گئے ایک پوسٹ کارڈ پر، ایک پوسٹ کارڈ پر 30 آدمی گئے. تو 30 آدمیوں کو تو ان کا اپنا ثواب ملے گا، حج کا، عمرے کا، حج میں محنت کرنے کا، اور جس نے پوسٹ کارڈ لے کر ان کو بلایا ہے ان کو ان سب کے برابر ملے گا. جی ہاں، یہ انعام ہے اس امت کے ساتھ خاص. ان کا وقت تھوڑا، ان کی عمر تھوڑی، ان کی طاقت تھوڑی، لیکن ان کو کام ایسا دیا گیا. جی ہاں، ہمارے نظام الدین میں ایک مولوی نور محمد صاحب تھے میوات کے، کافی دنوں چلا، یہ بعد میں ان کا انتقال ہوا. وہ اپنا یہ قصہ سنا رہے، وہ ہمارے ساتھیوں کو سنانا ہے
وہ فرماتے تھے کہ میں نے جماعت میں نکلنے کے زمانے میں ایک آدمی کو صلاۃ التسبیح سکھائی. جماعتیں پہلے صلاۃ التسبیح پڑھتی تھی، رات کو تہجد پڑھتی تھی، ہاں حضرات کا ذکر ہوتا تھا. اب یہ چیزیں بہت کم ہو گئی، جزیات بہت بڑھ گئے، ہاں اصلی چیزیں کم ہو گئی. ہاں کہ جمعہ ہے تو صلاۃ التسبیح پڑھے، جمعہ کے دن پڑھنی چاہیے. ہاں اس کا حکم ہے، حضور نے ترغیب دی ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کی اپنے چچا عباس کو کہ چچا اس کو پڑھنا، روز پڑھنا، نہیں تو مہینے میں پڑھنا، سال میں پڑھنا، اور آخر میں کم سے کم عمر میں ایک مرتبہ پڑھ لینا. صلاۃ التسبیح سکھا کر حضرت عباس کو ہی فرمایا. تو کہتے وہ صلاۃ التسبیح میں نے اس آدمی کو سکھائی جماعت میں، اس نے سیکھ لی. سیکھنے میں آدھا گھنٹہ لگا، کیونکہ 300 مرتبہ تیسرا کلمہ اس میں پڑھا جاتا ہے صلاۃ التسبیح میں، تو اس کو سیکھنے میں آدھا گھنٹہ لگا. اس طرح سے آدھا رکعتیں پوری کیا، وہ سیکھ گیا آدھے گھنٹے میں. سکھا دیا، وقت پر ہم تو چلے گئے، وہ بھی چلے گئے، ہوتا ہی جیسا. ابھی آپ بھی چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے. پھر کوئی اجتماع ہوا، پھر اس میں ملاقات ہوئی دوبارہ، تو وہ محبت میں لپٹ گیا مولوی نور محمد صاحب کو. کہ کون ہو اتنی محبت کہ آپ نہیں جانتے؟ کہ نا میں تو بھول گیا ہوں کہ آپ نے مجھ کو صلاۃ التسبیح سکھائی تھی، اور جب سے مجھے آپ نے سکھائی ہے میں ہر روز 2 مرتبہ پڑھتا ہوں، ہر روز 2 دفعہ پڑھتا ہوں. تو مولوی نور محمد کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو آدھا گھنٹہ ہی لگایا، اس نے تو پوری زندگی کا کام بنایا. یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے ہمارا دوسرا بھائی وہ کرے گا اور اس کا ثواب ہم کو ملے گا. ہاں یہ دعوت کا یہ فائدہ ہے، یہ دعوت کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو تو اس کا ثواب ملے گا. ہم نے اس کو لگایا ہے، ہم نے اس کو ادھر متوجہ کیا ہے، تو ہم کو بھی اس کا ثواب ملے گا. جب تک وہ کرتا رہے گا ہاں وہ ثواب ملتا رہے گا. یہ اس وجہ سے ہے واللہ عالم کہ اس امت کی عمریں چھوٹی چھوٹی ہے، ان کو زیادہ عمل کرنے کا وقت نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو یہ کام دیا ہے. تم کرو گے تو اپنا ثواب پاؤ گے، جس کو لگاؤ گے اس کو اس کا ثواب ملے گا اور تم کو بھی ملے گا. پھر وہ جس کو جتنا لگاتا رہے گا اتنا تمہارا ثواب تو بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو دعوت کے کام میں میرے دوستو یہ ہے کہ پروگرام تو چھوٹا ہوتا ہے اور ثواب بڑا ہوتا ہے. اب دیکھو جن لوگوں نے مشورہ کیا ہے یہاں دھولیا میں کہ بھائی ایک اجتماع کرنا ہے، مشورے والوں نے مشورہ کیا اور وہ بات طے ہو گئی، تو مشورے والوں کو یہ سارا ثواب ملے گا. ہاں سب سے زیادہ ثواب مشورے والوں کا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنے مشورے سے اپنے فکر سے ایک چیز کھڑی کرتے ہیں اور امت فائدہ اٹھاتی ہے، امت فائدہ اٹھاتی ہے. ان کو مشورے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا ملے گا، وہ تو اللہ دے گا، جب کھلے گا تب پتہ چلے گا. اس لیے میرے دوستو اسلام میں خیر کمانے کے راستے بہت ہیں. یہ علماء نے لکھا ہے کہ اسلام میں خیر کمانے کے راستے بہت ہیں. ہاں اس لیے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کے فضائل ہم کو یاد ہونے چاہیے. فضائل یاد ہوں گے تو شوق پیدا ہوگا، فضائل یاد نہیں ہوں گے تو شوق نہیں پیدا ہوگا. ہاں جس کو کسی چیز کی قیمت ہی نہیں معلوم ہے تو وہ اس کو برباد کرے گا، اور جس کو اس کی قیمت معلوم ہے تو وہ حفاظت کرے گا. جی ہاں بچے کو کسی چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے وہ گھر کی چیز برباد کرتا ہے. ماں باپ کو غم ہوتا ہے کہ اسے برباد کر دیا. جی ہاں تو عمل برباد ہوتا ہے اس وجہ سے کہ ہمارے پاس اس کے فضائل نہیں ہیں. ہم کو فضائل کا علم دیا گیا ہے، تمام نبیوں کو فضائل کا علم دیا گیا تاکہ وہ اپنے امت کو بتائے کہ ان کو اللہ کیا دیں گے
آج ہم اس سے بے خبر ہیں، اس لیے عمل کا اہتمام نہیں ہے، عمل کی فکر بھی نہیں ہے، عمل میں لذت بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستو، علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین پر چلنے چلانے کے لیے ایک تو فضائل کا علم یاد کرو، فضائل کی کتابیں لکھی ہے، فضائل کی کتابیں لکھوائی ہے، کیونکہ امت کو فضائل کی خبر نہیں ہے۔ صحابہ فضائل کے لالچی تھے، اگر فضیلت چھوٹ جاتی تھی تو ان کو غم ہوتا تھا کہ یہ فضیلت مجھ سے چھوٹ گئی، جی ہاں، کہ یہ ثواب سے میں محروم رہ گیا۔ جی ہاں، کیوں کہ وہ فضائل جانتے تھے، فضائل جاننے کی وجہ سے ان کے اندر رغبت ہوتی تھی۔ اس لیے میرے دوستو، تیسرا نمبر جو علم و ذکر ہے نا، وہ خالی یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ علم و ذکر کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فضائل کی کتابیں حلقوں میں بھی پڑھیں، جو سب آپ پڑھتے ہیں، سفروں میں بھی پڑھیں، گھروں میں بھی پڑھیں، اور اکیلے اکیلے بھی پڑھیں۔ جب ہم بمبئی میں جاتے تھے شروع میں 60 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ ہم کو کہتے تھے کہ فضائل سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ جانتے ہو؟ کہنا کہ فضائل سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ فضائل کی کتابیں حلقوں میں پڑھو، گھروں میں، مسجدوں میں، سفروں میں پڑھو، اور اکیلے اکیلے بھی پڑھو۔ جس وہ بلا موبائل کی، وہ اکیلے اکیلے کے بیٹھ جاتے، کوئی کام نہ ہو تو موبائل کھولے گا، ہاں جی ہاں، کوئی کام نہیں ہے، یہ کھول کے بیٹھ جائے گا، کتاب نہیں دیکھے گا، اور کتاب اپنے پاس رکھتے بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو میرے دوستو ہماری نادانی کی بات یہ ہوئی کہ ہمارے پاس فضائل کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے عملوں کی قیمت نہیں جانتے اور عملوں کو ضائع کرتے ہیں۔ ہاں، جب اس کی قیمت نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے نہیں پڑے گا، جب اس کی قیمت معلوم ہے تو اس کے پیچھے پڑے گا۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو، علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ فضائل کا علم یاد کرو تو زندگی عمل والی بھی بنے گی، علم والی بھی بنے گی، نہیں تو جہالت اور غفلت ہے۔ جب علم ذکر نہیں ہے تو جہالت اور غفلت ہے، ایک ادھر نہیں تو ادھر، علم نہیں ہے تو جہالت، ذکر نہیں ہے تو غفلت، یہ زندگی میں آ جائے گا، کوئی کرے نہ کرے، چاہے نہ چاہے۔ اس دعوت کے ذریعے سے امت میں یہ چیز لانی ہے کہ وہ فضائل کو جانے اور عمل کو نہ کھوئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ابو ہریرہ نے حدیث سنائی۔ یہ حضرات ایک دوسرے سے حدیث سنتے تھے، ایک دوسرے سے حدیث یاد کرتے تھے، چھوٹا ہو کے بڑا۔ تو انہوں نے حدیث سنائی۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم فضائل سے کیسے غافل ہیں۔ حدیث یہ سنائی کہ جو آدمی جنازے کی نماز میں جائے کسی مسلمان بھائی کے، تو نماز پڑھے جنازے کی اور واپس آوے تو اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا۔ 1 قیرات ہوتا ہے احد پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ جو مدینہ منورہ میں ہے، شمال کی طرف بہت بڑا پہاڑ اور مبارک پہاڑ ہے وہ احد کا پہاڑ۔ حاجی دیکھنے جاتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں پہاڑ کی، کیونکہ حضور نے فرمایا یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو لوگ احد پہاڑ پر جاتے ہیں، بہت بڑا پہاڑ ہے شمال کی طرف۔ تو جنازے کی نماز پڑھ کر واپس آوے تو اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب، 1 قیرات، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ یہ حدیث ابو ہریرہ نے سنائی۔ ابو ہریرہ حدیث کے محدث کے بہت بڑے عالم، ان کے بعد بہت حدیثیں تھیں۔ عبداللہ عمر کو اس میں ذرا تردد ہوا، کیونکہ جنازے کی نماز تو کوئی بھاری عبادت نہیں ہے کہ اتنا بڑا ثواب ملے، بہت بڑا 4 رکعت تکبیر ہے بس۔
تو انہوں نے ان کو ٹوکا کہ ابو ہریرہ سوچ کر بولو، یعنی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو ابو ہریرہ ناراض ہوئے، وہ ناراض ہوئے، ان کو یہ بات اچھی لگی کہ کیا میں غلط بات کہتا ہوں، وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط حدیث نقل کرتا ہوں. تو ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر عائشہ صدیقہ کے پاس گئے رضی اللہ عنہ. صحابہ میں ایک جماعت وہ ان لوگوں کی تھی جن کو حدیثیں کثرت سے یاد تھی، ایک مستقل جماعت تھی. وہ ان کے نام ہے مکثرین فی الحدیث، حدیث کے زیادہ علم رکھنے والے. ان میں عائشہ صدیقہ بھی ہے. ان کے پاس گئے ابو ہریرہ کہ ام المومنین وہ قرات والی حدیث کہ میت کے دفن کرنے پر ایک قرات ثواب ملتا، نماز پڑھنے پر ایک قرات ثواب ملتا ہے، وہ حدیث انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، تائید کی کہ بالکل ٹھیک ہے. تو ابو ہریرہ ان سے کہنے لگے ابن عمر سے کہ آپ لوگ تو کاروباری تھے، دکانوں میں جاتے تھے، بچوں میں جاتے. ابو ہریرہ کا تو کچھ نہیں تھا، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا رہتا تھا، اس لیے مجھ کو وہ باتیں معلوم ہوئی ہیں جو آپ حضرات کو نہیں معلوم ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ان حضرات کو جب یہ قرات کی حدیث ابن عمر نے سنی کہ نماز پڑھنے پر احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، تو کہا کہ ہم کو تو فضیلت معلوم نہیں تھی، تو ہم نے کتنی قراتیں ہم نے برباد کی، یعنی جنازے کی نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ کیونکہ فضیلت نہیں معلوم تھی. تو کہا ہم نے تو کتنی قراتیں برباد کی. تو جن کو فضیلت معلوم ہو اور فضیلت کا یقین ہو، جب وہ فضیلت چھوٹ جاتی ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ افسوس ہمارا یہ ثواب نکل گیا. کیوں کہ آدمی کو آخرت میں یا ثواب ہے یا عذاب ہے، تیسری چیز ہے ہی نہیں. آخرت میں کیا ہے؟ یا ثواب یا عذاب، یا جنت یا دوزخ. جی ہاں، ثواب کی جگہ جنت، جی ہاں، عذاب کی جگہ دوزخ. اس لیے یہ حضرات اپنے آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے، اس لیے فضائل کا علم یاد رکھتے تھے تاکہ فضائل کا علم عمل کی طرف لے جاوے. ہاں، فضیلت یاد ہو گئی اتنا ملے گا. تو ایک تو میرے دوستو علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارے اندر فضائل کا علم ہو. اس لیے ہمارے بزرگ گھروں میں کتابیں پڑھو، مسجدوں میں کتابیں پڑھو، سفروں میں کتابیں پڑھو، اکیلے پڑھو، تاکہ یہ چیز محفوظ ہو جاوے. اور جب کسی کو دعوت دینے کے لیے جاؤ تو فضائل کی دعوت دو، ادھر ادھر کی بات نہیں کہ بھائی تو مسجد میں آئے گا تو تیرے ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک خطا معاف ہوگی، ایک درجہ بلند ہوگا، اور تو مسجد میں جائے گا تو خدا کا مہمان بنے گا. مسجد میں آنے والا مسلمان اللہ کا مہمان ہے، اللہ میزبان ہے. اللہ زیادہ مہمانی کرنے والا کون ہوگا؟ کہ مسجد میں آنے والا مسلمان اللہ کا مہمان ہے، ان کی مہمانی کا اوپر انتظام ہوتا ہے. ہاں، وہ مرنے کے بعد دیکھے گا اس کے مہمانی کا انتظام. جیسے مہمان آنے والے ہوتے ہیں تو اس کے دوارا انتظام کیا جاتا ہے، جلدی سے لا کے رکھ دیتے ہیں سامان، مہمان آنے والے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مہمان بنائیں گے اور مہمان بنا کر ان کا اکرام کریں گے. اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنتوں میں ان کا اکرام کیا جائے گا. اللہ زیادہ کریم کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم کو فضائل کا علم دیا ہے. ہاں، فضائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اعمال کی برکت سے محروم ہو رہے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرو، اللہ کے راستے میں نکلو اور فضائل کا علم لو. مسائل کا علم علماء سے پوچھو، مسائل کا علم علماء سے پوچھو کہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، نماز ٹوٹ گئی ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے، حج میں کوئی خرابی آ گئی ہے، کہ علماء سے پوچھو. مسائل علماء سے پوچھے جائیں گے یا کتابوں میں دیکھے جائیں گے. اور فضائل کہ فضائل کا مذاکرہ کریں گے، فضائل پڑھیں گے، آپس میں سنیں کہ وہ تو لکھے ہوئے ہیں. جی ہاں، اور مسائل علماء سے پوچھا، اس سے عمل صحیح ہوتا ہے. جب فضائل مسائل دونوں کا علم آئے گا تو وہ عمل صحیح ہو جائے گا، اور جب صحیح ہوگا تو اللہ اس کا ثواب مل گیا، اللہ کے وہ قابل قبول ہوگا. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو علم و ذکر کے ساتھ گزارے.
کہ جو کام اس کو کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے تو اس کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے، اس کی فضیلت کا علم ہوگا تو شوق ہوگا، اس کے طریقے کا علم ہوگا تو وہ عمل صحیح ہوگا۔ یہ تبلیغ ہے، خالی نکلنا مقصود نہیں ہے، بلکہ نکلنے کے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ میری زندگی علم و ذکر والی ہو۔ کپڑا پہنے تو کپڑا پہننے کا طریقہ، کپڑا اتارے تو کپڑا اتارنے کا طریقہ، ہاں نیا کپڑا پہنے تو کیا پڑے، پرانا کپڑا، یہ سب چیزیں بتائی گئی ہے۔ کیوں کہ ہماری تو ضرورتیں ایسی ہیں کہ ہم کو ضرورتوں کے پورا کرنے کے طریقے بتائے ہیں، تو ہم کو ضرورتوں میں بھی ثواب ملتا ہے، ضرورتوں میں بھی ثواب ملتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستوں تیسرا نمبر جو ہے اس میں بڑی کمی ہے ہماری زندگیوں میں، اس کی وجہ سے ہماری دعوت کے وہ اثرات نہیں ظاہر ہو رہے ہیں جو ہونے چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر یہ کام صحیح طریقے سے چلا جیسا کہ ہونا چاہیے تو 700 سال پہلے کا اسلام آئے گا۔ 700 سال پہلے مسلمانوں میں جو دینی زندگی تھی، ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی، تقویٰ طہارت والی، وہ زندگی ان میں آئے گی، اتنی ترقی ہوگی اپنی دینداری میں کہ 700 سال پہلے کا اسلام آئے گا، ایسے پابند لوگ ہو جائیں گے۔ اتنی طاقت ہے اس کام میں، اس کام میں اتنی طاقت ہے، زندگی کو بدلنے کی، گنہگاروں کو توبہ ملنے کی، قربانی دینے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اس کام کے ذریعے سے۔ تو کہتے ہیں اگر یہ کام صحیح چلا تو 700 سال پہلے مسلمانوں میں جو دینداری تھی، پابندی تھی، سچائی تھی، وہ آئے گی۔ جی ہاں، اتنی طاقت ہے کام کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کام کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے، اس کی فضیلت کو بھی سمجھنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا کام بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ کہ اس کو اپنی زندگی کا کام بناؤ اور اپنی زندگی کو علم و ذکر پر لاؤ۔ جیسے دنیا کے کاموں کو سیکھتے ہو، اپنے بچوں کو سکھاتے ہو، ہاں، اور اس کی ترقی کے تو ڈگریاں لیتے ہو، ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ تو جس طرح 4 روز کی زندگی کے لیے یہ کرتے ہیں، اصلی زندگی کے لیے یہ کرنا ہے۔ ہماری زندگی ایمان والی، عبادت والی، علم و ذکر والی، جہالت والی نہیں، غفلت والی نہیں، ہماری زندگی علم و ذکر والی، کہ جو کام ہم کریں اس کا ہم کو علم ہو کہ اس میں خدا کا کیا حکم ہے، اس میں نبی کا کیا طریقہ ہے۔ ہاں، یہی علم ہے کہ جو کام کرو یہ دیکھو کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، اس میں نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ جی ہاں، تو اس کی وجہ سے ساری زندگی علم و ذکر پر آئے گی۔ جیسے پٹڑی پر ریل آ گئی تو پٹری پر ریل آ گئی تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، اور پٹری سے اتر گئی تو ڈھیر ہو جائے گی کہ پٹری سے اتر گئی۔ تو علم و ذکر کی اہمیت ہے۔ اس نقل حرکت کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا علم، آپ کے طریقے، آپ کی سنتیں لوگوں میں جاری کرنی ہے۔ اس لیے جو جماعت میں نکلے وہ سیکھ کر آوے، سیکھ کر آوے، قرآن سیکھے، نماز سیکھے، سنتیں سیکھے، آداب سیکھے۔ کیوں کہ یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ چلتا پھرتا مدرسہ۔ صحابہ کے زمانے میں سیکھنے کا یہی طریقہ تھا کہ لوگ صحبتوں سے سیکھتے تھے۔ کس سے سیکھتے تھے؟ ایک دوسرے کی صحبت میں رہ کر سیکھتے۔ مدرسے تو تھے نہیں، عمارتیں مدرسے کی تھی نہیں، پھر کہاں سیکھنے جائیں؟ کہ ایک دوسرے کی صحبت میں سیکھتے تھے، ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، نکلتے زمانے پوچھتے تھے، یاد کرتے تھے، سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے، سیکھنے کی دعوت دیتے تھے۔ جو سیکھے ہوئے ہوتے تھے وہ سیکھنے کی دعوت دیتے تھے کہ یہ بات سیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سعد ابن وقاص جا رہے تھے۔ سعد ابن بڑے صحابی ہیں، ان کے ساتھ بڑا مجمع جا رہا تھا اللہ کے راستے میں۔ تو فرمایا یہ مجمع تمہارے ساتھ جا رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کہ یہ مجمع تمہارے ساتھ جا رہا ہے، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا، یہ کہا۔
سمجھ میں آئی بات؟ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناوے، دعوت دینے کے عادی بنے، ذکر کرنے کے عادی بنے، ہاں سنت نوافل فرائض اس کے عادی بنے، تہجد کے عادی بنے، خدمت کے عادی بنے، دعا کے عادی بنے. یہ تعلیم ہے. اور عادی کب بنو گے؟ جب روز کرو گے. پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تہجد کی عادت پڑ گئی، ذکر کرنے کی عادت پڑ گئی، خدمت کی عادت پڑ گئی. ہاں کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پھر کر کے خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی خدمت کی، کوئی کمزور ہے تو اس کی مدد کی، تو محبت پیدا ہوگی. دیکھیں نا کہ کسی نے آپ کی مدد کی، آپ کی ضرورت پوری کر دی، تو آپ کے دل میں اس کی محبت آئے گی. تو محبت پیدا کرنے کا بھی یہ ذریعہ ہے کہ ایک آدمی کا ذہن ہے کہ وہ ہم سے مخالف ہے، تو ہم تو مخالفت نہیں کریں گے، وہ مخالفت کرے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کی مخالفت کے جواب میں حضور نے فرمایا احسان کرو. وہ مخالفت کرے تم احسان کرو. تو ایک جماعت تھی، وہ کہیں جا رہی تھی. ایک وکیل صاحب تھے، وہ اپنے گاڑی میں جا رہے تھے، لیکن گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. فجر کا وقت تھا، جماعتیں فجر پڑھ کر کے جا رہی تھی، اپنی فجر پڑھ کر. وہ بیچارے اپنی گاڑی کے اسٹارٹ کرنے میں پریشان تھے، مشکل میں تھے. جماعت نے دیکھا کہ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، تو ان کا آپ اسٹارٹ کرو، ہم پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں. کوئی پہچان نہیں، ویسے ہی کہتے ہیں مسلمان ہے، وکیل صاحب ہے، آپ اسٹارٹ کرو، ہم پیچھے دھکا دیتے ہیں. تو جماعت نے دھکا کیا، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. وکیل پہلے سے جماعت کے مخالف تھے. یہ باتیں پتہ چلا کہ میں جماعت کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا. مجھے نہیں پتا نا جماعت والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پریشان کی پریشانی میں مدد کرے، کہ ہاں دکھی کے دکھ میں مدد کرے، ہاں خدمت کرے. کہ ہاں یہ تو ہمارا خدمت کا تو نمبر ہے، چوتھا نمبر خدمت کا ہی ہے ہمارے ہاتھوں. ہمارے ہاتھوں چوتھا نمبر خدمت کرنے کا، احسان کرنے کا نمبر ہے. تو ان کے دماغ سے تبلیغی مخالفت نکل گئی، ورنہ وہ وکیل ہو کر بھی مخالفت کرتے تھے. کیا دیا؟ گاڑی کو دھکا دیا. سمجھ نہیں بات؟ یہ کام ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو اڑا دیتی ہے، نیکیوں سے برائیاں ختم ہو جاتی ہے. تو دل دماغ برائیوں سے صاف ہو جاتے ہیں، تعلقات برائیوں سے صاف ہو جاتے ہیں. جی ہاں. کیوں کہ اس کام میں یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ کے لیے کرو، اور کوئی غرض نہیں ہے. خدمت کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، خدمت بھی کرنی ہے. کیوں کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے. اگرچہ وہ مخالف مگر ہے تو بھائی. ہاں یہ چیز آج سے نہیں ہے، حضرت علی کے زمانے سے چلی ہے. لوگوں نے حضرت علی کے خلافت کے زمانے میں حضرت علی کی مخالفت کی. ہاں حالانکہ خلیفہ ہیں، لیکن تو حضرت فرماتے کہ اخوان ہونا بغاو رہنا، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف کر رہے ہیں، کیا کریں؟ بھائی ہیں. تو بھائی جانا تو ہم تو نہیں کاٹ سکتے، ہم تو بھائی رکھیں گے. اس سے میرے دوستوں دلوں کے اندر سے تنگی دور ہو جاتی ہے کہ بھائی ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کی بھلائی چاہیں گے. حکم بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کی بھلائی چاہو. یہ ہمارا چوتھا نمبر ہے. علم و ذکر تیسرا نمبر ہے کہ علم و ذکر کی وجہ سے حقوق قائم ہو جائیں گے صحیح، اور چوتھے نمبر کی وجہ سے تعلقات صحیح ہو جائیں گے. تعلقات صحیح ہو جائیں گے. مدینے کے لوگ دشمنی میں بٹے ہوئے تھے، دو گروپ تھے، بڑی پکی دشمنی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کو ایمان ملا، دین ملا، تو وہ دشمنیاں ختم ہو گئی ایمان کی وجہ سے، دین کے کام کی وجہ سے. اور آپ نے ان کو دعوت دی کہ کونوا عباد اللہ اخوانا. دیکھو اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی رہو. اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی رہو. یہ دعوت دی کہ اللہ کے بندے بن کر اور میری تابعداری بن کر زندگی گزارو اور آپس کے بھائی رہو. یہ دعوت انہوں نے قبول کر لی، یہ بات انہوں نے قبول کر لی، تو ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی. پھر انہوں نے اور آگے قربانیاں بڑھائی، آنے والوں کی مدد کی، نصرت کی، جو آپ کو معلوم ہے. اسی طریقے سے میرے دوستوں یہ کام ہے. اس لیے اصل کام تو جو ہے وہ یہ 6 نمبر ہے.
جو زندگی میں آوے. 6 نمبر زندگی میں آوے. یہ اصل ہے کہ محنت کرو کہ ایمان میں یقین آوے، ایمان میں خدا کا خوف آوے. محنت کرو کہ نمازیں اچھی سے اچھی ہو جاوے. محنت کرو کہ دین کا ضروری علم زندگیوں میں آوے، ورنہ جہالت رہے گی. ذکر کرو، عبادت کرو تاکہ غفلت دور ہو جاوے، نہیں تو غفلت میں بہت سے حقوق پامال ہو جائیں گے. تو علم و ذکر اس لیے وجہ سے، اور کہ اپنے معاشرت، اپنا رہن سہن ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بناؤ. کیسا بناؤ کہ انصاف سے رہو. کیسے رہو؟ انصاف سے رہو. حکم ہے یہ کونوا قوامین بالقسط، کہ آپس میں انصاف سے رہو. یہ کہا اللہ میاں نے کہا کہ انصاف سے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرے کو ناپسند کرو، تو تم مومن بنے گا. حدیث شریف میں کہ جب تو ایسا بنے گا کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرے دوسرے کے ناپسند کرے، تو بنے گا مسلم مومن. کیونکہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے. گالی کھانا پسند کرتے ہو؟ کیوں بھائی گالی کھانا پسند کر پھر دوسرے کو گالی دیتے ہو؟ دعا پسند کرتے ہو؟ کوئی میرے لیے دعا مانگے، کہ اپنے لیے دعا پسند کرتے ہو، دوسروں کے لیے دعا مانگو. اپنے لیے دعا پسند کرتے ہو، دوسروں کے لیے بھی دعا مانگو. اس سے کیا ہوگا کہ زندگی کی خرابیاں دور ہو جائیں گی. کہ ہمارا چوتھا نمبر ہے کہ چوتھا نمبر میں انصاف ہے، احسان ہے، ایثار ہے. چوتھے نمبر میں کیا ہے؟ انصاف ہے. انصاف واجب ہے. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو دوسرے ناپسند کرو. ہاں، اور اس سے آگے کہ احسان کرو، اپنی طرف سے ان کو فائدہ پہنچاؤ کہ میری ذات سے اس کو فائدہ پہنچے. کتے کو پانی پلانے والی عورت کو جنت مل گئی، کتے کو فائدہ پہنچایا. کتے کو فائدہ پہنچایا. جب کتے کو فائدہ پہنچانے کا یہ ہوتا ہے تو کسی انسان کو، کسی مسلمان کو فائدہ پہنچاؤ گے تو کسی انسان کو فائدہ پہنچا کے انسان کو پانی پلایا. کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ کہا کہ زمین والوں پر رحم کرو. اللہ کو روئے زمین پر 2 باتیں پسند ہیں. ایک بات روئے زمین پر اللہ کو یہ پسند ہے کہ زمین پر اللہ کی عبادت کی جائے. ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، یوں کہا کہ میری زمین بہت کشادہ ہے، اس میں میری عبادت کرنا اور کسی کی نہیں. عبادت اللہ ہی کی ہوگی اور کسی نہیں ہوگی. کہ میری زمین بہت کشادہ ہے، اس میں میری عبادت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لیے پوری زمین مسجد بنائی گئی ہے. جہاں چاہے نماز پڑھ لے، کھیت میں، باغ میں، جنگل میں، میری امت کے لیے پوری زمین مسجد بنائی گئی. تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی. تو زمین بنی ہے عبادت کے لیے، زمین میں عبادت کرو. تو ایک تو روئے زمین میں اللہ کو عبادت پسند ہے. دوسری بات کیا پسند ہے روئے زمین میں؟ کہ لوگ ایک دوسرے پر رحم کریں، ایک دوسرے کے مددگار بنے. یہ روئے زمین میں پسند ہے. ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو روئے زمین پر اللہ کی عبادت، اللہ کے مخلوق کے ساتھ رحمت کا معاملہ. رحمت 2 طریقے سے ہوتی ہے. رحمت 2 طریقے سے ہوتی ہے. ایک رحمت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی ضرورت پیش آ گئی، وہ اپنے تکلیف دور کر دی اور وہ ضرورت پوری کر دی. کھانا نہیں تھا، بھوکا تھا، کھانا کھلا دیا، کپڑا دیا، ننگا تھا، بیمار تھا، دوا دے دی. یہ خدمت ہے. یہ خدمت ہے. یہ بھی بڑی چیز ہے کہ کسی کی ضرورت پوری کر دی. کہ کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرو گے تو اللہ قیامت میں تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا. یہ بھی ہے. اور اس سے بڑی خدمت یہ ہے کہ وہ بے دین تھا، آپ نے اس کو دیندار بنایا. وہ اللہ رسول سے دور تھا، وہ آپ اس کو اللہ رسول پر لائے، آپ اس کو مسجد میں لائے، دیندار بنایا. یہ سب سے بڑا احسان. یہ سب سے بڑا احسان کہ وہ اللہ سے کٹا ہوا تھا، گناہ میں تھا،
آپ نے اسے مل کر ملاقات کر کے سمجھا بجھا کر کے لے آئے. حدیثوں میں ہے کہ جو کوئی بھولے بھٹکے بندے کو اللہ کی طرف لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. جیسے کسی فیملی کا کسی خاندان کا کوئی آدمی گم ہو گیا, اب کوئی اس کو لایا کہ آپ کا بیٹا گم ہو گیا کہ میں لایا ہوں, تو اس لانے والے سے پورا خاندان خوش ہوگا, اس کے ماں باپ خوش ہوں گے اور جتنا انعام دے سکتے ہیں انعام بھی دیں گے. کیا آپ بولے بھٹی کو لے آئے. تو حدیث میں جب کسی بندے کو آپ مسجد میں لے آؤ گے, وہ مسجد سے دور تھا, اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوں گے جیسے خاندان والے خوش ہوتے ہیں. اور پھر اللہ کی خوشی اپنے حساب سے ہے, خاندان کی خوشی اپنے حساب سے ہے. یہ دعوت کا فائدہ ہے کہ دعوت کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو, تاکہ ان کی زندگی عبادت والی, پھر علم و ذکر والی, پھر اخلاق والی, اخلاص والی بنے. یہ ہمارا کام ہے میرے دوست, یہ کمائی ہے آخرت کے لیے, بڑی کمائی ہے یہ. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں, ایسا سودا بتاؤں کہ جو تم کو آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لے. وہ یہ ہے کہ اپنی جان مال لگا کر اللہ کے دین کی محنت کرو. یہ ہے کہ جو بڑے عذاب سے بچائے گی, جنت میں لے جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو میرے دوستوں یہ دین دیا ہے, اور دین کے ساتھ دین کی دعوت, دین کی محنت, اس محنت کو سمجھنا ہے. ہاں, یہ محنت سمجھنے کے لیے ہے کہ اس کو سمجھیں اور سمجھ کر کریں. جو سمجھ کر کرے گا کبھی نہیں چھوڑے گا, اور جو بے سمجھے کرے گا بے سمجھے چھوڑ بھی دے گا. لوگ بیٹھ جاتے ہیں, کام میں تھے پھر بیٹھ گئے, تو بیٹھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, ایک ہی وجہ ہے کہ اس نے کام کو سمجھا ہی نہیں ہے. کوئی دکان چھوڑتا ہے, دکان چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا, کیوں کہ وہ سمجھا وہ دکان میں کیا ہے. جی ہاں, دکان میں کیا ہے وہ سمجھ رہا ہے, اسے وہ دکان نہیں چھوڑا بلکہ دکان کے کام کو آگے بڑھائے گا. ایک ہے تو دو بناوے, تو کام یہ ہے. اس لیے جو سمجھے گا وہ کبھی نہیں چھوڑے گا, اور جو چھوڑ کے بیٹھا ہے وہ سمجھا ہی نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو محرومی سے بچانے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ اس کام کو سمجھیں, اور سمجھنے کے لیے بار بار نکلے. مولانا ایسا فرماتے تھے کہ بار بار نکلو. بار ایک دفعہ نکلنے سے ایک دفعہ کی مقدار سمجھ میں آئے گا, دو دفعہ نکلنے دو دفعہ. بار بار بازاروں میں جاتے ہیں, بار بار کاروبار میں جاتے ہیں, اور ہر مرتبہ کاروبار کی ترقی سمجھ میں آتی ہے. ایسے ہی میرے اس فرماتے ہیں بار بار اللہ کے راستے میں نکلو تاکہ یہ کام سمجھ میں آئے, اور جب سمجھ میں آئے گا پھر نہیں چھوڑے گا. جیسے صحابہ کرام نے کبھی نہیں چھوڑا اس کام کو, ہر حال میں کیا. جی ہاں, استقبال کا زمانہ وہ آیا تو استقبال کے زمانے میں کیا, اور مخالفت کا زمانہ آیا, تکلیفوں کا زمانہ آیا, تکلیفوں کے زمانے میں بھی کیا. سردی میں, گرمی میں, بارشوں میں, ہر حال میں کیا. حیات الصحابہ پڑھو, کون پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتے. ہاں, اس لیے ہمارے سامنے کام کا نقشہ نہیں ہے کہ صحابہ نے کس کام کیا ہے, کہ سردیوں میں کام کیا ہے, گرمیوں میں کام کیا ہے. کہ کیسی سردی کہ گڑھا کھود کر کے اندر بیٹھ جاتے تھے اور اوپر ڈال رکھتے تھے, کیونکہ اتنی سردی ہے کہ زمین پر رہ نہیں سکتے. حیات الصحابہ میں اتنی سردی کا علاقہ تھا جہاں جب بھیجے گئے تھے تو اور کوئی بچا نہیں, تو زمین میں گڑھا کھودا اور اندر بیٹھ گئے, اور اوپر سے اپنی ڈال رکھی, کیونکہ زمین جب سردی کا زمانہ ہوتا ہے تو گرمی نیچے چلی جاتی ہے. جی ہاں, نیچے چلی جاتی ہے. کوئی کا پانی سردی میں گرم ہو جاتا ہے, اس لیے گھڑا کھود کے اندر رکھتے ہیں. اتنی سردی کہیں نہیں دیکھی تھی. ریکارڈنگ چلو, لیاقت کو موبائل ایسی سردی تو سردیوں میں بھی کام کیا, گرمیوں میں بھی کام کیا. جی ہاں, ہر حال میں کام کیا. پھر اللہ نے حالات بدل دیے, راحتیں آ گئی, یعنی لوگ ماننے والے بن گئے, استقبال کرنے والے بن گئے, تو سہولتیں ہو گئی. آج بھی یہی بات کہ لوگ ماننے والے بنیں گے, قبول کرنے والے بنیں گے, تو ہم اپنی محنت کو کم نہ کریں بلکہ بڑھائیں. نبیوں کا یہی طریقہ ہے کہ جب کام میں آسانیاں آئیں تو اپنا کام بڑھاؤ.
انہیں کے تو بہت کرنے والے ہو گئے، دوسروں کو چھوڑ دیا کہ نہ ایسا نہیں۔ اللہ نے آسانی کر دی تو اپنے کام کو اور بڑھاؤ، اللہ نے مالی جانی طاقتیں دے دی تو اپنی قربانیوں کو بڑھاؤ، یہ قاعدہ ہے۔ یہ نہیں کہ تو بہت کرنے والے ہو گئے کہ نا، کہ جب آسانی آوے تو اپنی قربانی کو بڑھاؤ۔ جب مکہ فتح ہو گیا، آسانی آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادتیں بڑھا دی اور پاؤں پر ورم آنے والی عبادتیں کی ہیں، وہ اس شکریہ میں کہ اللہ نے آسانی کر دی، کوئی دشمن نہیں رہا، سب دوست ہو گئے تو اپنی عبادت بڑھا دی۔ یہی طریقہ ہے۔ جب دیکھو کہ لوگ آ رہے ہیں، رجوع ہو رہے ہیں، تو اپنی محنت کو، اپنے کام کو، اپنی قربانی کو بڑھاؤ، ہاں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور فیض آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کی ترتیب بنا بنا کر کے اس کام میں چلنا ہے اور موت تک چلنا ہے۔ کب تک چلنا ہے؟ کہ موت تک چلنا ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے۔ کما تحیون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اپنے قبروں میں سے اٹھو گے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے اپنی زندگی کی فکر کرنی ہے، اپنی زندگی کی قیمت سمجھنی ہے اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ دین دیا، دین کی دعوت دی، دین کی تعلیم دی، دین کی محنت دی۔ کہ اس دعوت، تعلیم، محنت کی وجہ سے ہمارے اندر دینداری آئے گی، ایمانوں میں قوت آئے گی، عبادت کا اہتمام ہوگا، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی فکر ہوگی، اپنے اندر صلاح اور تقویٰ پیدا کرنے کی فکر ہوگی۔ یہ مقصد ہے اپنی زندگی میں دین آنے کا، کہ زندگی تقویٰ طہارت والی، زندگی پرہیزگاری والی بن جائے، تاکہ اللہ کا حق بھی ادا ہو، مخلوق کا حق بھی ادا ہو۔ اس زندگی کو بنانے کے لیے کام ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اس بات کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں اور اللہ کے راستے میں نکلیں۔ آپ نے ماشاءاللہ ان مذاکروں باتیں سنی ہیں۔ اب غرض یہ ہے کہ جن لوگوں نے اب تک ارادے نہیں کیے ہیں اور اب تک وہ سوچتے رہے ہیں، اب یہ ہماری مجلس پورے ہونے والی ہے، تو جنہوں نے اب تک بھی 4 مہینے کے ارادے نہیں کیے ہیں، وہ 4 مہینوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور بتانے کہ کون کون تیار ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے ارادے کے لیے ہیں، وہ اپنی تیاری اور اہتمام میں رہیں۔ جی بتاؤ فرمائے بھائی، یہاں سے نقد 4 مہینے کے لیے